تو یہ آپ نے پہلے دلیل سے اپنے جانے کا سبب بیان کیا، اور اس میں پھر اگلا مرحلہ یہ تھا کہ چلو یہ ایسا ہے تو آپ انتظار کریں، فلاں بھی نکلیں، فلاں بھی نکلیں، فلاں بھی نکلیں، اشتہار دے دو، 10,000 اکٹھے ہو جائیں، 20,000 اکٹھے ہو جائیں، لاکھ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر چلو، یا یہ کہو کہ فلاں بھی آئیں تو پھر میں نکلوں گا۔ تو امام حسین میں امامت ناز کرتی ہے، امام کہتے ہی پیش قدم کو ہے، آگے بڑھنے والا، آگے بڑھ جانے والا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ ایڈوانس ہو باقی لوگوں سے، اپنے معاشرے کے لوگوں سے جس کی سوچ کہیں آگے ہو۔ تو اس وقت پارسا اور بھی تھے، بڑے عظیم جلیل القدر لوگ اور بھی تھے، مگر امامت امام حسین کی تھی۔ یعنی یہ تھا کہ جتنا جلد اور سب سے پہلے آپ یزید کے فتنے کو بھانپ گئے، یہ امام ہی کا کام تھا۔ دوسروں تک ابھی مستحل لحرم اللہ ناقص لعہد اللہ کہ جو حدیث میں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہو تو نکلو خلاف، تو کیا اس میں ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ادراک ہوا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے، اور پھر ادراک کر کے یہ نہیں صرف نظریہ بیان کر دیا ہے اور خود پیچھے بیٹھ گئے ہیں، فرمایا تھیوری بھی میں نے بیان کیا، پریکٹیکل بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ اور لفظ کیا تھے؟ انا احق من غیری، نانا جی کے دین پر پہرا دینا یہ حسین کا جتنا حق ہے اتنا کسی کا نہیں، ذمہ داری سب کی ہے، مگر انا احق سپرلیٹو ڈگری ہے، میں زیادہ حقدار ہوں۔ کس چیز کا زیادہ حقدار ہوں؟ تیروں کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ کس کا زیادہ حقدار ہوں؟ تلواروں کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ کس کا میں زیادہ حقدار ہوں؟ یزید کو چیلنج کرنے کا، طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو دوسرے اگر جس وقت ان کو سمجھ آئے نکلیں، میں نے پہلے نکلنا ہے، میں پہلے نکلنے والا ہوں، چونکہ آنا احق من ذالک، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی نواسہ رسول علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا میں زیادہ حقدار ہوں، اس واسطے مجھے نہ سمجھاؤ، میں تو کربلا جانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں خدا نخواستہ کوئی چھت گرے اور نیچے کئی چیزیں ہوں، اگر وہ 50 فٹ اونچی چھت ہے اور نیچے ایک ستون ایسا ہے، ایک چیز جو 10 فٹ ہے، کچھ ہیں 20 فٹ، کچھ ہیں 5 فٹ، کچھ ہیں 2 فٹ، کچھ ہیں 1 فٹ، تو جو چھت گرے سی تو سب سے پہلے بوجھ کس پہ آئے گا؟ جس کا قد سب سے اونچا ہے۔ تو جب یزید کے سیاہ کرتوتوں کی بنیاد پر فتنہ ٹوٹا امت پہ، تو جس کا قد سب سے اونچا تھا وہ حسین سامنے آ گئے۔ اور یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے طویل فہم فراست کی ضرورت ہے۔ سچے اور بھی بہت تھے، اور بڑے بڑے اصحاب کرامت بھی تھے، مگر سبقت والے کی ہے۔ اسی یزیدی فتنے کے خلاف، اسی یزید کی باقیات کے خلاف سولی پہ عبداللہ بن زبیر بھی چڑھ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب ان کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا گیا اور کئی دن ان کا جسم لٹکا رہا حجون پہاڑی پر، جو جنت المالا کے ساتھ ہے، کعبہ کے پاس، حجون پہاڑی پر عبداللہ بن زبیر کا جسم لٹکا رہا۔ یزیدی باقیات کے خلاف لڑتے لڑتے شہادت انہوں نے بھی پائی، مگر وہ سن 74 تھا اور یہ 61 ہے، چونکہ وہ تھے نواسہ صدیق اکبر اور حسین ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نواسہ رسول کی سبقت ہے،
اور اس بنیاد پر آپ نے کہا انا احق من غیری، میں زیادہ حقدار ہوں، میں اس کے لیے نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خود یہ بیان کر کے گئے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے گھڑ کے ان کی پالیسی بیان کرنا اور اس میں ان کی توہین کرنا، اس کا کیا کسی کو حق پہنچتا ہے؟ وہ ٹولہ جو خوارج کا ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں خوارج کیا بلا ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں آج بھی انہوں نے یہ کتابیں چھاپیں جس میں لکھا بنائے لا الہ ہوتا ہے خود نبی، نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو کہتے ہیں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، اس کے جواب میں کب بنائے لا الہ ہوتا ہے خود نبی، نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ یہ ٹولہ جو امام حسین کو معاذ اللہ باغی قرار دے اور واقعہ کربلا کو اقتدار کی جنگ قرار دے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کرسی کا لالچی قرار دے، اگر کچھ بھی ان میں حیا ہو تو جب وہ خود واضح اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں تو کیا تک بنتا ہے کہ ان کے خلاف ایسا پراپوگنڈا کیا جائے۔ اس پاکستان میں وہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے خلافت رشید ابن رشید۔ رشید کس کو کہا؟ یزید کو، پلید یزید کو رشید کہا، خلافت راشدہ کہا اس کے دور کو، اور اس کتاب پر بڑے بڑے سارے علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں۔ اب اگرچہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے خلافت رشید ابن رشید، جس میں یزید کی حمایت میں وہ کتاب لکھی گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی قرار دینے کے لیے یہ ظالم ٹولہ۔ دوسری طرف وہ ظالم ٹولہ، یہ پہلا ظالم ٹولہ تو ظاہر میں بھی ظلم کر رہا ہے، باطن میں بھی، اور ان کے ظلم کو پہچاننا مشکل نہیں۔ دوسرا ظاہر میں اظہار محبت کر رہا ہے اور باطن پہ حسینیت پہ حملہ کر رہا ہے، بہر میں اپنے آپ کو محب اہل بیت قرار دے رہا ہے اور باطن میں امام حسین کے مشن کو ذبح کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بے صبرا انسان بنا کے پیش کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ قضائے الہی کے خلاف احتجاج کرنے والا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے مقصد بے مشن ایک بھٹکا ہوا اور گمراہ انسان معاذ اللہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اطراف آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اہل سنت اصحاب عدل ہیں جو حسینیت کی وہ تشریح کرتے ہیں جو خود امام حسین نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوفیوں نے خط لکھے اور وہ بوریوں میں تھے، اتنے خط آئے تھے، اور لکھنے والے وہی تھے جنہوں نے اپنا نام بھی لکھا، جس طرح خط میں لکھا جاتا ہے نا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، کس کی طرف سے خط ہے، تو اس کا سر ورق ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہماری تو اپنی جگہ خود ان رافضیوں کی کتابوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھے گئے تھے وہ ترتیب سے ہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ شروع میں کیا لکھا ہے؟ این عریضہ ایست از شیعان فدویان آن حضرت، کہ یہ خط ہے حسین کے شیعوں کی طرف سے حسین کو۔ یہ باقاعدہ یعنی آج ان کی کتابوں میں اس ٹائٹل سے وہ خط موجود ہیں۔ خط لکھے گئے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، مگر امام دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے، خطوں پہ نہیں گئے تھے، نانا جی کے فرمان پہ گئے تھے۔ جب وہ دکھا رہے ہیں کہ حدیث ہے، میں اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیسے اندر بیٹھوں؟ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا ابن عباس، میں کیسے بیٹھوں؟ یہ حدیث ہے، اس کو مجھے مطلب سمجھاؤ۔ اس حدیث کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں،
تو اتنا بڑے امام جو اتنے خالص مشن پہ نکلا تھا، ان کے ذمے یہ چیزیں ڈال دینا اور بے صبریاں اور ہائے ہائے اور سینہ کو بھی اور ماتم، یہ سب ظلم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسینیت پر۔ وہ عظیم مشن پر گئے، وہ نانا جی سے کیے ہوئے عہد پر گئے، انہوں نے اس وقت رستے کے اندر بھی وہ ڈائریکٹ خواب بیان کیے سرکار کی نسبت سے کہ یہ ڈیوٹی ہے، اور یہ چونکہ جب پہلے علم رسول علیہ السلام میں پہلے موجود تھا، اس فرض کو نبھانے گئے، غلبہ اسلام کے لیے گئے، اسوہ حسنہ کی حفاظت کے لیے گئے، امر بالمعروف کے لیے گئے، نہی عن المنکر کے لیے گئے، ارادے سے گئے، جانتے ہوئے گئے اور خطرات کو دیکھنے کے باوجود گئے، اور طاغوت سے جان بوجھ کے ٹکر لی، اور یزید کو قیامت تک نفرت کا حوالہ بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حسین کو عظمت کا جھنڈا بنا دیا۔ زندہ باد۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کردار کو تحقیق کی نظر سے سمجھنا لازم ہے، اور یہ ایک سدا بہار تحریک ہے حسینیت، اور اس کے ڈاکومنٹس کربلا سے ملتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلے نمبر پر اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، پھر آخری وصیتوں میں جو مولا علی نے بھی فرمایا تھا، آپ تو ان خطوط پر چل کر قیامت تک کے لیے کربلا کو ایک درسگاہ بنا رہے تھے، اور آج ہمارے لیے وہ درسگاہ ہے۔ ہم کروڑ ہا درجے نیچے ہیں، کیا حیثیت ہے ہم جیسے لوگوں کی، لیکن اگر ہم کچھ بول سکتے ہیں تو حسینیت کی نسبت سے ہی بول سکتے ہیں۔ اگر وقت کے کربلاؤں میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں تو انہی کے جذبوں سے کر سکتے ہیں، اور وقت کے یزیدوں کے خلاف اگر اذان دینے کی کچھ تھوڑی بہت صلاحیت آ سکتی ہے تو اسی حسینیت کی درسگاہ سے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے جس کا فیض جاری کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر